بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 16ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ایک لطیفہ، سنا ہوا لیکن کسی کا نام نہیں، نام لے کر کسی پر کوئی الزام نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لا یعنی باتوں میں اس کا شمار نہیں۔ لطیفہ ہے لیکن کام کا ہے، غور کرتے جائیں گرہیں کھلتی جائیں گی، پرتیں ہٹتی جائیں گی، خد و خال واضح ہوتے جائیں گے اور شکلیں سامنے آتی جائیں گی۔ چلیے سنیے اب وہ لطیفہ۔ ایک صاحب تھے بزرگ نما، جو نظر آتے تھے وہ تھے نہیں، اور جو تھے وہ نظر نہیں آتے تھے۔ لوگ ان کی باتیں سن کر دھوکہ کھا جاتے تھے اور ان کو پہنچا ہوا ایک بزرگ سمجھ بیٹھتے تھے۔ جھوٹی کرامتوں، جھوٹے کرشموں اور جھوٹے دعووں کے سہارے ان کی بزرگی چل رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چلانے لگے، پانی لاؤ، پانی لاؤ، مدینے میں آگ لگی، مدینے میں آگ لگی۔ بھکت دوڑے، بالٹی، لوٹا، ڈونگا جو ملا بھر بھر کر لانے لگے، اور اپنے پیر کے کہنے پر پیر کے بیٹھنے کی جگہ وہ پانی ڈالنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیر صاحب بولے کہ بس کرو، مدینے میں جو آگ لگی تھی وہ یہاں پانی ڈالنے سے بجھ گئی۔ اگر میں نے وقت پر نہ دیکھ لیا ہوتا اور یہاں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھا نہ دیا ہوتا تو مدینے میں بڑی تباہی مچتی۔ مجلس میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بھکت ہوتے ہوئے بھی عقل کا استعمال کر لیا کرتا تھا۔ وہ اس کرامت پر چونکا اور اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا اپنے پیر کو آزمانے کا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے پیر کی خدمت میں پہنچا اور درخواست کی کہ حضرت رات کا کھانا غریب خانے پر تناول فرمائیں۔ درخواست اس کی قبول ہوئی اور حضرت اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ وقت پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ کھانے میں بریانی تھی۔ دسترخوان پر سب کے سامنے بریانی کی پلیٹیں اس طرح رکھی گئیں کہ بوٹیاں چاولوں کے اوپر تھیں، اور پیر صاحب کے ساتھ یہ حرکت کی گئی کہ ان کی پلیٹ کی بوٹیاں چاولوں کے نیچے دبا دی گئیں۔ پیر صاحب نے حیرت سے اپنی پلیٹ دیکھتے ہوئے کہا کہ میری ہی پلیٹ بوٹیوں سے خالی ہے۔ اس پر وہ عقل مند بھکت بولا کہ حضرت چاول ہٹائیے، بوٹیاں ہی بوٹیاں ہیں۔ حیرت ہے کہ آپ کو یہاں سے سمندر پار مدینے کی آگ تو نظر آ گئی، لیکن 1 فٹ کی دوری پر رکھی پلیٹ کی بوٹیاں آپ کو نظر نہیں آئیں۔ ہے تو یہ ایک لطیفہ، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ قریب کی نظر ہماری بھی کمزور ہے، جبکہ دور کی نظر ہماری عقابی ہے۔ ہمیں تونس دکھ جاتا ہے، مصر دکھ جاتا ہے، الجزائر دکھ جاتا ہے، امارات اور سعودی عرب تو گویا ہماری نظروں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے۔ وہاں کی فضا میں 2 مچھر بھی اگر ٹکرا جاتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور حکومت کی اس لاپرواہی پر سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن قریب کی نظر ہماری اتنی کمزور ہے، یا پھر مصلحت کا تقاضا یا پھر کوئی مجبوری ہے کہ ہمارے قریب بڑے سے بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، پورا ملک چیخ پڑتا ہے، پوری قوم ایک رائے ہو جاتی ہے، لیکن ہم یا تو خاموش رہتے ہیں یا الٹا بولتے ہیں، یا پھر سرسری ذکر کر کے بات کو گھما کر پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں ہماری بات کا نہ تو کوئی وزن ہے، نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ کوئی اثر۔ لیکن ہم بولتے ہیں اور بولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کتنی ہے،
اور کہاں کی ہے اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، تبھی ہم مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور اپنا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ناسمجھی کی بات یہ ہے کہ جہاں کہ ہم نیشنل نہیں، ووٹ دینے کا حق نہیں، حکومت بنانے اور گرانے میں کوئی کردار نہیں، وہاں کے حکمرانوں کو ہم اس طرح آنکھیں دکھاتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہماری ہی بدولت اقتدار کی اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کھولو، یہ بند کرو، یہ کہنے کا ہمیں حق ہے، کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں انہی جیسی جگہوں پر ہمارے ہی نوجوان بھائی لائن لگائے کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں؟ سوچئے، غیر جانبدار ہو کر سوچئے۔ خدا حافظ۔